بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، پاکستان ایک غریب ملک ہے۔ یہاں پہ بہت سارے مڈل کلاس کے لوگ، بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہوتا ہے۔ اسی معیشت کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ پچھلے کئی دہائیوں سے معیشت کو ہی استعمال کیا گیا سیاست کے لیے اور اپنی طاقت کی بھوک کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے معیشت کو ہی استعمال کیا گیا۔ لیکن آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر معیشت پہ سیاست کی گئی تو میرے منہ میں خاک، اللہ ایسا کبھی نہ کرے۔ پھر نہ پاکستان رہے گا اور پھر نہ ان سیاستدانوں کے لیے سیاست کرنے کی کوئی جگہ باقی رہے گی۔ اسی لیے آج معیشت پہ سیاست کرنے کے بجائے مفاہمت کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان اس مقام پہ ہے کہ کسی بھی لاپرواہی کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلے 1 سال کی یا پچھلے 6 ماہ کی، یا جب سے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا ہے اس کے بعد سے ہماری معیشت جس طرح سے منہ کے بل گری ہے اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں، اور آج پاکستان جس مقام پہ ہے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، جو لاسٹ 1 سال تھا یا لاسٹ 6 ماہ تھے، اس میں حکومت پاکستان دکھا رہی تھی کہ ہمارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکیٹرز تھے جس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہے۔ اگر ہم لارج اسکیل انڈسٹری کو دیکھیں تو 10% سے گرو کر رہی تھی۔ اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو دیکھیں تو 4.4% کی گروتھ اپنا ہماری ایگریکلچر کر رہی تھی۔ اسی طرح سے ہم ہر اس شعبے کو اگر پاکستان میں دیکھیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ایک اچھی سمت میں جا رہی ہے۔ ہم اب اگر اپنے فورن ریزروز کو دیکھیں تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح اگر ہم فورن ریمیٹنسز کو دیکھیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اکانومی ایک اچھا ڈائریکشن، ایک پازیٹیو وے میں جا رہی ہے، وہاں پہ ہمیں دکھ رہا تھا کہ سب کچھ چیزیں نارمل جا رہی تھی، سب کچھ اچھائی کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری اکانومی جو تھی تقریباً 6% کے ساتھ گرو کر رہی تھی۔ پھر سڈنلی ایسا کیا ہوا کہ ہماری معیشت 6% گرو کرنے کے بجائے ہماری معیشت نیگیٹو میں چلی گئی۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہے، فورن ریمیٹنسز تیزی کے ساتھ گرنے لگے۔ ہماری جو روپے کی جو ویلیو تھی ڈالر کے مقابلے میں اتنی تیزی سے گرنے لگی۔ ہماری جو ریمیٹنسز ہے وہ کم ہونے لگی، ہماری ایکسپورٹس کم ہونے لگی۔ یعنی ہر وہ انڈیکیٹر دوبارہ سے ہماری جو معیشت جس وجہ سے ٹھیک جا رہی تھی، جس سے اچھے راستے جس پازیٹیو وے میں جا رہی تھی، وہ ساری نیگیٹو ہونے لگی۔ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے، تب سے ہی پاکستانی معیشت اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے۔ روپے کی اگر ہم ویلیو دیکھیں تو تب سے لے کے اب تک روپے تقریباً 30% تک اپنی ویلیو کھو چکی ہے۔ اگر ہم فورن ریزروز کو دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، جب وہ جا رہی تھی تو تقریباً 20 بلین کے جو ہمارے پاس ریزروز تھے، فوریکس ریزروز، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 10 بلین سے بھی کم رہ چکے ہیں، بجائے اس کے کہ IMF سے ہمیں ایک پیکج مل چکا ہے، ہمارے دوست ممالک سے ہمیں کچھ نہ کچھ امداد مل چکا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ 10 بلین سے کم ہیں اور دن بدن گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈالر کی آج کل شارٹیج ہے، ہماری جو روپے اور ڈالر کی جو پیرٹی ہے وہ میچ نہیں کر پا رہی۔ ہمارے جو پیمنٹس ہیں امپورٹس کی وہ ہم نہیں ادا کر پا رہے۔ بہت سارے جو میں نے انٹرویوز دیکھے، بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے کہ ہماری جو شپمنٹس ہیں وہ پورٹس پہ رکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں ان کو پے کرنے کے لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے حکومتی اعداد و شمار ہمیں بتا رہی ہیں چیزیں، جتنی وہ نیگیٹو بتا رہی ہیں اس سے کئی زیادہ وہ نیگیٹو ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 3-3.5 ماہ میں، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری معیشت کو اچھی معیشت کے لیے ضروری ہے، معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہو۔ اگر کسی ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ معاشی استحکام آئے۔ پچھلے 3.5 ماہ میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک پارٹی دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسری پارٹی تیسری کی ٹانگ کھینچ رہی ہے۔ یعنی انویسٹر کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کہ یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے، 1 سال کے لیے آئی ہے، اپنا ٹرم پورا کرے گی یا نہیں پورا کرے گی۔ کچھ ٹائم بعد اسی حکومت میں جب تھوڑی سی اسٹیبلٹی بڑھنے لگی اور انویسٹر کا تھوڑا سا یعنی دل لگنے لگا مارکیٹ میں، دل تو کیا مطلب اس کا کانفیڈنس بلڈ ہونے لگا، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا دوبارہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، سارے لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی
جو ضمنی انتخابات ہے اس میں اس طرح پرفارم کرے گی، اس میں پی ٹی آئی 15 سیٹیں جیت دیتی ہے 20 سیٹوں میں، جو کہ دوبارہ ایک بہت بڑا اپسیٹ، انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑا شوق۔ اس کو یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی ادھر اتنی سیٹوں کے ساتھ جیتے گی، اگر ادھر جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر سینٹر کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ تو انویسٹر کا وہ جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہونا کام چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سارے جتنے بھی انویسٹرس ہیں وہ ڈالر اسٹور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مارکیٹ سے ڈالر شارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈالر کی پھر جو ویلیو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو ڈالر اس ٹائم 178 پہ تھا، اور آج 246 روپے پہ ڈالر پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ اس میں ایک روپے کو اگر ایڈ کریں، پاکستان نے جتنے قرضے لیے ہیں اگر اس میں 1 روپے کی اگر آپ ایڈیشن کریں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ 50 بلین تو تقریباً آج تک ابھی تک جتنے ڈالر نے اپنی ویلیو کم کی ہے، ڈالر نے جتنی اپنی ویلیو بڑھائی ہے اس کے مقابلے میں روپی اپنی ویلیو کم کی ہے، تو 50 بلین پاکستان پہ قرضہ بڑھ چکا ہے۔ 50 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ، صرف کس کی وجہ سے؟ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے، ہماری جو حکومتی پالیسیز ہیں اس کی طرف سے۔ یعنی ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پی ٹی آئی بھی تھی، انہوں نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس بہت لیٹ چلے گئے، وہ روکتے رہے، اس چیز کو روکتے رہے، اور جب مارکیٹ میں ڈالرز کی بہت زیادہ کمی ہونے لگی اور انویسٹر کا کانفیڈنس پھر سے ٹوٹنے لگا، تو پھر اس کے بعد وہ پھر آئی ایم ایف میں گئے، اور تب تک روپے اپنی قدر کافی کھو چکی تھی۔ اسی حکومت نے بھی ویسا ہی کیا، یعنی بہت سے جب سے آئے ہیں سٹارٹ میں کہتے رہے کہ یہ ڈیل اچھی نہیں، یہ ڈیل اچھی نہیں، انہوں نے خراب ڈیل کی ہے، اور پھر اسی ڈیل کو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن انسرٹنٹی تب تک مارکیٹ میں کافی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روپیہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے، اور جو ڈالر ہے وہ اپنی اونچی اڑان جاری رکھتا ہے۔ اگر ہم اس سارے سیناریو کو دیکھیں تو پاکستان آج کے دور میں ایک بہت نازک صورتحال میں ہے، بہت ہی نازک صورتحال میں، اور جو ماہرین ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی بھی ایڈونچر کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مس ہیپننگ ہوتی ہے، کوئی بھی لاپرواہی ہوتی ہے پاکستان میں، تو پاکستان کو سری لنکا بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ آخر میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کر کے آئی ایم ایف سے ہمیں جو 1.2 بلین ڈالرز ہیں اس کی جو پیمنٹ ہے وہ کروا دیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ملک پہ کتنا پریشر ہے، کتنے یہاں پہ ڈالرز کی کمی ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم جلد اس صورتحال سے نکل جائیں گے اور پاکستان دوبارہ ایک کامیابی اور خوشحالی کی طرف بڑھنے لگے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔